کہ زندگی میں نا جو ہم چیزوں کو ایک چیز جوڑ کے رکھتی ہے نا، اس کی ہمیں سمجھ بڑی دیر سے آئی ہے، بہت دیر سے اس کی سمجھ آئی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو پیار ہوتا ہے نا، اس کا ڈیفینیشن ہم نے کچھ اور ہی پڑھی تھی ساری زندگی۔ ہمیں لگتا تھا کہ پتہ نہیں مرد عورت کے بیچ جو مطلب فیمیل میل جو ہوتا ہے، شاہ رخ خان مطلب سلمان خان ٹائپ، یہ لو ہوتا ہے، اس کو لو کہتے ہیں۔ لیکن یہ وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ لو تو یار کسی اور چیز کا نام ہے۔ تبھی تو اللہ نے اپنی مثال بھی یہی دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ اگر سے پیار کرتا ہوں، تمہاری شارک سے بھی میں نزدیک ہوں۔ میرے دماغ میں یہ بات بہت عرصے سے ہے کہ یار ہم کہاں سفر کرتے رہتے ہیں، کون سی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں، اور اینڈ پہ آگے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو راستہ ہی غلط تھا۔ پھر نہ تو واپسی کا حل ہوتا ہے، نہ آگے کا حل ہوتا ہے کہ اس کو لے کے کیسے چلا جائے۔ پھر سمجھ یہ آتی ہے کہ یار جو پریزنٹ ہے ہمیں اس کو اچھا کر سکتے ہیں، ہم اپنے پریزنٹ کو اچھا جی سکتے ہیں، ہم اپنے پریزنٹ میں رہ کے اپنی خوشیاں اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس سے پیار کر سکتے ہیں۔ جب مجھے لگتا ہے کہ میں جیسے جیسے بڑی ہوئی میری زندگی میں کچھ ایسے پوائنٹس آئے کہ مجھے وقت نے مہلت ہی نہیں دی۔ میں سچ بتاؤں تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں، آپ کا کسی کزن کے ساتھ، آپ کا کسی دوست کے ساتھ یا دوست کے بھائی کے ساتھ، اس دور میں تو ایسا بھی چلتا تھا سین، دوستوں کے بھائیوں کے ساتھ مطلب اس طرح پیار ہو جاتا ہے۔ وہ بس شاہ رخ خان جو محبت کرتا ہے نا، وہ مطلب اس میں فلموں میں ایکچوئل میں محبت ہی وہ ہے۔ لیکن مجھے اب جب پتہ چلا محبت کی ڈیفینیشن، یقین کریں کہ محبت انسان جو عشق محبت ہوتا ہے نا، یہ کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ انسان اس شخص کے آگے رہ جاتا ہے جہاں پر جس سے اس کو عشق ہوتا ہے یا پیار ہوتا ہے۔ میری زندگی میں نا کہ میں پڑھاتی بھی رہی، پہلے پڑھتی رہی شادی سے کے بعد پڑھتے پڑھتے مطلب اتنا ٹائم گزر گیا کہ تقریباً 8-9 سال میں نے پڑھائی کو دیے زندگی میں شادی کے بعد۔ اتنی دیر میں میرا بیٹا بڑا ہو چکا تھا، بڑے والا، اور چھوٹی بیٹی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے جاب بھی کی کافی عرصہ، اور اس کے بعد کافی سرکمسٹانسز آتے رہے لائف میں، بہت ساری مشکلیں جن کو ذکر کرنے کا دل نہیں کرتا جناب۔ دل کرتا ہے کہ اچھا ہی سوچیں، آگے کی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ لیکن کیونکہ میں پڑھاتی رہی تھی تو اس وجہ سے نا لوگ بچے کچھ کنیکشن میں ہی رہتے ہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے اب زیادہ کنیکشن میں آ گئے ہیں، ایک نیچرل سی بات ہے۔ اچھا مجھ سے نا زندگی میں میری ایک ہوتی تھی اسٹوڈنٹ، ہاجرہ اس کا نام تھا، مجھے شاید وہ دیکھے تو وہ اس کو پتہ چل جائے، اللہ کرے کہ دیکھ لے، مجھے جو ہے تو صحیح وہ دیکھ لے گی۔ تو بچی نے مجھے پہلی دفعہ پوچھا نا، ایک دفعہ بات ہوئی، ظاہر بچیوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میڈموں کی زندگی کیسی تھی، کیا تھی، اور یہ بات مجھے قطعاً اچھی نہیں لگتی، کیونکہ کہتا ہے نا یار تو بڑی جوان لگ دی ہیں، تیرے تو بچے تیرے جن ہیں، یہ کوئی ابیلٹی نہیں ہے، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ بس اچھا رکھے اور صحت مند زندگی دے، اس سے زیادہ کوئی اس میں کوئی آپ کو کوئی تعریف کے قابل بات نہیں ہے اس میں۔ اچھا اس بچی نے مجھے کہا کہ میڈم آپ کو زندگی میں پیار کب ہوا تھا؟ یہ انٹرسٹنگ کویسچن ہوتے ہیں بچیوں کے، آپ کو پیار کب ہوا تھا، پھر اگر پیار ہوا تو پھر آپ کیسے، آپ نے مطلب اگر نہیں مطلب میں نے بتایا تھوڑا سا تو پھر آپ نے کیسے موو کیا لائف کو، آپ کیسے زندہ رہیں، پھر کیسے کیسے حالات آتے ہیں، اب تو یہ ہو جاتا ہے، اب تو بچے خودکشیاں کر لیتے ہیں، یقین کریں اس سٹریس میں آ کے، کیونکہ حالات جب بے قابو ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا میں لیبر روم میں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ مطلب جب پینز مجھے لگ گئی تھی، سٹارٹ ہو گئی، نارمل ڈیلیوری تھی میری۔ اچھا میرے اندر مجھے 9 مہینے مجھے پتہ نہیں تھا، ان کا پہلا بیٹا تھا، مجھے یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ حرکت کون کر رہا ہے، اور آج یہ بھی اینڈ میں بتاؤں گی آپ کو کہ میں کیوں ایسی بات کر رہی ہوں اور اس کے بارے میں کیوں کر رہی ہوں ایسی بات۔ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ بچے کی موومنٹ کیسی ہوتی ہے، بس ایسے اپنا اندازے ہی تھے میرے۔ بہرحال میرا نارمل کیس تھا، کیونکہ میری جو لیڈی ڈاکٹر ہے وہ بڑی سخت قسم کی لیڈی ڈاکٹر ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو جو بھی نارمل ڈیلیوری ہے تو کیوں اس کو ہم نے سی سیکشن کرنا ہے۔
تو مجھے یاد ہے جب مجھے پینز آنا شروع ہو گئی تو میرے جو بیٹا تھا میرے اندر، مجھے اس کی دھڑکن ایسے لگتا تھا کانوں میں نا اس کی دھڑکن بج رہی ہے. اتنی پین تھی کہ میں کبھی کبھی کہتی ہوں بس یہ موت سے مجھے نہیں لگتا، یہ موت سے زیادہ ہے جو عورتیں برداشت کرتی ہیں. اچھا مجھے جب مطلب پین سٹارٹ ہو گئی نیچرل طور پر، اور میں حیران تھی کہ مجھے جو بچے کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی نا، اور ادھر دماغ کے اندر بج رہی تھی کہ اولاد ہے. حالانکہ ایسی سچویشن میں میں ابھی گئی ہی نہیں تھی کہ ماں کیسے بنتے ہیں، کیا کچھ کرنا پڑنا لائف میں. تو خیر بیٹا اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، صحت دے. تو جب وہ پیدا ہو گیا اور میرا دل ایسے، یقین کریں جب وہ پیدا ہوا اور ڈاکٹر نے اس کو میرے پاس لا کے کپڑے شپڑے رکھ کے بنایا، انہوں نے ساتھ لٹایا کہ ساتھ لٹانے سے ماں کا دودھ آ جاتا ہے جلدی. تو جتنا اس کو آپ کلوز لٹاؤ گے اتنی جلدی آپ کو دودھ آئے گا. آپ اس کو اپنا فیڈ پہ رکھیں. اور وہ بچہ جیسے دنیا میں آیا، یقین کریں مجھے احساس ہوا بعد میں، اب کہیں جا کے ہوتا ہے کہ میری زندگی میں بس وہی پیار تھا. میں نے جیسے وہ زندگی میں آیا میں دنیا ہی بھول گئی. مطلب 6-7 سال بڑی زندگی کے ہوتے ہیں. میں نے کبھی ماں باپ کو فون ہی نہیں کیا تھا، میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی تھی، کبھی کسی کو. میرا دل کرتا تھا بس میں فل ٹائم اپنے بیٹے کو دوں، میں فل ٹائم اس کو زندگی دوں. اس کو آئی تھنک سو کہتے ہیں پیار، کہ آپ کو دوسرے کی خوشی بہت امپورٹنٹ ہو جاتی. آپ ہر تکلیف سہتے ہیں اس انسان کے لیے، یہ ہوتا ہے پیار. آپ اس کے سکھ کے لیے راتوں کو جاگتے ہو. ماں کا پیار جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ایکسپیریمنٹ میں اس کو کر رہی ہوں ان سے، لیکن میں اپنی کیفیت بتا رہی ہوں کہ یہ فیلنگز تھیں کہ مجھے درد ہی فیل نہیں ہوتا تھا. میں اب سوچتی ہوں تو میں پیچھے مڑ کے سوچ کے ڈر جاتی ہوں کہ یار میں تو کیسے کر گئی سب کچھ. یہ مجھے اتنا بخار ہوتا تھا تو میرے دماغ میں یہ بات بھی بیٹھ گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ اپنی فیڈ پہ رکھو گی تو بہت اچھا ہوگا. میں نے یقین کرے چمچوں سے اس کو دودھ پلایا اپنے بیٹے کو. ڈراپر نہیں تھے اس وقت، کوئی چیز نہیں تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. پھر نپل کے اندر ڈالتی تھی دودھ تھوڑا سا، پھر میں اس کو پلاتی تھی. پھر میں نے اس کو فیڈر دیا ہی نہیں بڑے بیٹے کو. یقین نہیں مانیں گے کہ پورا پورا دن جو عورتیں اگر اس سچویشن سے گزری ہیں تو پورا پورا دن میں بیٹھ کے نا صرف اس کو دودھ ہی پلاتی تھی. اس وقت اس دور میں درد ہوتی تھی کمر میں، لیکن اب خیر کمر کا کچھ رہ ہی نہیں گیا. لیکن اتنا پیار تھا بیٹے سے کہ بیٹے کی محبت میں سب کچھ بھول گئی. مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا، بس مجھے اپنے بیٹے کی خوشی، اس کی صحت، اس کے لیے پی سی خریدا، اس کے لیے لیپ ٹاپ لینا ہے، اس کے کپڑے اچھے سے اچھے پہنانے ہیں. بہت بدتمیزی بھی کر جاتا تھا، سارا لاڈلا تھا. اس کی بدتمیزی ہر لگتی ہی نہیں تھی بدتمیزی. مجھے لگتا تھا کوئی بات نہیں، اگر میں نہیں برداشت کروں گی یا میں اس کو بچے کو، اپنے بچوں کو صحیح رستہ نہیں دکھاؤں گی بیٹے کو، تو وہ اس کو کون سکھائے گا. اور میرے دماغ میں ہمیشہ ایک بات آتی ہوتی تھی، ابو کہا کرتے تھے پتر بڑیا دی گل سن لی دی ہے، نہیں تو پھر زمانہ سکھا دیتا ہے. تو زمانے سے سیکھنے سے بہتر ہے کہ اپنے ہی ماں باپ کی سن لی جائے. تو بہت 6-7 سال میں دنیا سے کٹ گئی. مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس کا کیا ہے کیا نہیں. موبائل پاس تھا لیکن پھر بھی سب سے رابطے ختم ہو گئے جب تک بیٹا چلنے کے قابل نہیں ہوا، اسکول نہیں جانے لگ گیا. بڑی مشکل میں نے اس کو زندگی کا ایک یقین نہیں مانیں گی 4 سال کا تھا وہ، زمین پاؤں ہی نہیں رکھتا تھا بیٹا. وہ کہتا تھا گود میں اٹھاؤ 24 گھنٹے. اچھا جناب، یہ بیٹے کی باتیں میں نے اس لیے شیئر کی کہ یہ میرا پہلا پیار اپنے بیٹے سے ہی تھا اور کسی سے نہیں ہوا. دنیا میں اللہ سے تو ہوتا ہی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو پیار کی فیلنگز میں نے فیل کی وہ مجھے اپنے بیٹے سے ہوئی. اور جب میرا یہ جو بیٹا جس کی میں بات کر رہی ہوں، اس کی آج برتھ ڈے ہے 10 دسمبر. آج ماشاءاللہ وہ 21 سال کا ہو گیا. آپ کو یقین نہیں آئے گا، آئی تھنک سو. اس کی فرسٹ
बर्थडे की पिक भी मैंने वो टिकटॉक पे शेयर की हुई है, जब उसकी पहली बर्थडे हुई थी। और आज उसकी बर्थडे है, और आज माशाल्लाह से वो 21 ईयर्स का हो जाएगा। बहुत कुछ याद आता है। और सबसे ज़्यादा शायद मैंने कल आपसे थोड़ी सी शेयरिंग की थी कि मेरे अब्बू सारी ज़िंदगी बाहर रहे, फिर मैंने नहीं देखा अब्बू को उस तरीके से जैसे बाप की शफकत होती है। अब्बू सारी ज़िंदगी बाहर थे, जब किसी उनकी कोशिश थी कि मैं बेटी की शादी कर दूँ, मुझ में छोटी थी, तो बस शादी हो गई। आगे आए तो खामन बाहर के मुल्क था, पता चला जी ये भी सीन होगा मेरे साथ। अब माशाल्लाह से बेटे की डेट भी टिकट भी कंफर्म हो गई, जाना भी है, रोक मैं सकती नहीं। मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा दिल ये इजाजत ही नहीं देता कि मैं उसको रोकूं, क्योंकि वो कहते हैं ना, माँ जब तक परों के नीचे रखती है ना, तब तक बच्चे उड़ना नहीं सीखते। बच्चों को सिखाने के लिए माँ को एक दफा परों के नीचे से निकालना पड़ता है। और ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस है, देखा हुआ, कि जो बच्चे हमेशा माँ के परों के नीचे बैठे रहते हैं ना, वो जिंदगी में कामयाब नहीं होते। क्योंकि जब तक अल्लाह ताला ने मर्द को बनाया ही इस मकसद के लिए था कि वो, उसके पास ताकत ज्यादा है, वो कमा के खिलाएगा, उसके बच्चे होते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए की कि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते होते हैं हमेशा, तो उनको भी आज जवाब मिला होगा। और एक बात मैं हर एक से कहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को बाहर मत भेजा करें। कोशिश करें, बाहर क्यों भेजना है? हम दुआ ये क्यों नहीं करते कि अल्लाह ताला उनको यहीं पे इतना रिस्क दे कि वो उनकी सोच ही ना बने कि हमने मुल्क छोड़ना है। मैं कल बैठ के ना, मेरे दिमाग में आ रहा था कि 3 साल मैंने देखे इसकी सारी चीजें, 3 साल तक वो, मतलब अल्लाह ताला उसको सेहत और जिंदगी दे, 3 साल तक उसका, मतलब वो बहुत मुश्किल है उसके लिए वहां से आना। तो मेरे अब्बू ने अपनी माँ को, क्योंकि मैं छोटी थी मुझे याद है, मेरे अब्बू ने बाहर जाते हुए अपनी माँ से, मेरी अम्मी से ये कहा था कि अगर मेरी माँ को कुछ हो जाए ना, तो फिर मुझे ना बताना। इतनी बड़ी कुर्बानी औलाद के लिए एक बाप ही दे सकता है। और वो माँ थी जो 7 बहनों के, मेरे अब्बू एक ही भाई थे। और मेरी दादो, जब मुझे याद है, उनको बेहोशी वाली कैफियत हो चुकी हुई थी, तो वो हमेशा कहती थी असलम को बुला दो, मैं असलम नाल मिलना है। अब जिंदगी में उनको कौन बताता कि असलम तो बहुत दूर बैठा हुआ है। असलम तो उस वक्त आए जब उनकी अम्मी को 2 साल हो गए थे, मेरी दादो को। मेरे दिल के अंदर दिल किया कि मैं अपने बेटे से कहूँ कि पुत्र अगर कुछ हो जाए ना, तो भी वापस ना आना, क्योंकि जो चले जाते हैं वो वापस तो आते नहीं। तो वापस आके क्या करना होता है, मैं तो ये सोचती हूँ जब बंदा चला जाता है दुनिया से, बहरहाल ये बड़ा बड़ा मुश्किल है मेरे लिए व्लॉग बनाना। लेकिन आप जरूर बताइएगा, और बहुत सारी दुआएं उसके लिए उसको दीजिएगा। आज उसकी बर्थडे भी है, लेकिन मेरे पास अल्फाज मुझे साथ नहीं दे रहे थे कि मैं क्या कहूँ। लेकिन हमें अपनी औलाद की खातिर सब कुछ करना पड़ता है, उनके शौक को देखना पड़ता है। शायद हमारी तरबियत ही कुछ ऐसी है। आप लोग और सबसे बड़ी आप लोगों से भी एक शिकायत मुझे ये है कि बहुत सारे 72% लोग विदाउट सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। हमेशा याद रखें, मैंने आपसे पहले भी कहा, मैं हमेशा करती हूँ, मुझे लगता है कि जो बंदा हक पे कर रहा है, ये बहुत मेहनत से लगा हुआ है कि कभी ना कभी तो मैं कामयाब हो ही जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो आपके एक लाइक करने से, आपको व्यू देखने से, अगर उस अगले बंदे की जिंदगी बनती है, तो आप ये नेकी क्यों नहीं करते? लाइक किया करें, और जल्दी से लाइक कर लें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, और मुझे बताइएगा कि आप सबको किससे प्यार हुआ था सबसे पहले। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।